وہ فضائل مال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے. انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہبی ہے. وہبی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں. کہیں گے 15واں دے کوئی نہیں نا, وہ تو وہبی ہے. وہبی نہیں, وہبی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل مال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا, وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے, احمد بن حنبل پر انہوں نے باقاعدہ ہماری ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے, کل ہم نے کہانی کرانی ہے, آپ ذرا یہ بھی پوچھ لے. یہ لکھا ہوا ہے بھائی, اور پوچھنے کس سے؟ اللہ سے, جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ, سب کچھ سمجھایا. وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی. اور ایسے کہ احمد بن حنبل جو ہے پنجابی, پٹھان, سندھی یا بلوچ سن. یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا. اور سر آپ کتاب اللہ کھولیں تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے. دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں, تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے. اچھا جی تو تسی روٹی جڑی ہے ناکرا کھاندے ہو, عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے, تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون. تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, ہم میں سے کوئی ہے مجنون, کلندر یا مجذوب, چلا, پاگل؟ وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, مولا علی کے قول ہے, امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, سویا ہوا شخص, اور نابالغ, اور تیسرا جو شخص پاگل ہے, جس کو آپ مجذوب کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, کلندر کہہ لیں. اس کو عقل نہیں ہے, اس کی پوچھ نہیں ہے. باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے. تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے, وہ پاگل نہیں ہوا.
اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں, ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں, ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں. عبرت والا دیکھنا. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو, کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا, سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے, کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے. چلو, اور وہ کوئی عام آدمی نہیں, باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین استاذ العلماء, اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں, اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.